بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ جب ابو بکر نے یہ طے کر لیا کہ جناب فاطمہ علیہ السلام سے فدک غصب کر لیا جائے گا اور آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ سر پر چادر ڈال کر اپنے خاندان کی ہاشمی خواتین کے حلقے میں باہر نکلی، اس طرح کہ آپ کی رفتار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار سے قطعاً مختلف نہ تھی۔ آپ ابو بکر کے پاس اس وقت پہنچیں جب وہ بھی انصار و مہاجرین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ کھینچ دیا گیا اور آپ نے بیٹھ کر ایک ایسی آہ اور فریاد کی کہ ساری قوم بے ساختہ گریہ کرنے لگی اور دربار لرز گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قوم کی ہچکیاں رکیں اور مجمع پر سکوت طاری ہوا تو آپ نے اس طرح خطبے کا آغاز فرمایا۔ اے لوگو، اچھی طرح جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جو کچھ میں بیان کر رہی ہوں وہ حرف آخر اور قطعی ہے، اور میں اپنے بیان سے کسی بھی صورت میں منکر نہیں ہونے والی، اور میں نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اور حقیقت، اور میں کوئی غلط بات نہ کہتی ہوں اور نہ کوئی غلط کام کرتی ہوں۔ اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا، وہ تمہاری تکلیفوں سے بے چین ہو جایا کرتے تھے، وہ ہمیشہ تمہاری خیر و خوبی کی آرزو کیا کرتے تھے، اور وہ اہل ایمان کے لیے رحیم اور بڑے ہی مہربان تھے۔ اگر تم لوگ حضرت کی نسبت کو تلاش کرو اور حضور اکرم کی قرابت کو جان سکتے ہو تو حضرت کو میرا ہی بابا جان پکارو گے۔ وہ میرے ہی بابا جان ہیں اور تمہاری عورتوں کے باپ نہیں ہیں، اور حضرت رسول خدا کے بھائی ان کے ابن عم ہیں، اور وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ اور اس نسبت پاک اور عصمت پرور کا کیا کہنا؟ میرے بابا جان نے بڑی اچھی طرح کھل کر اللہ کی رسالت کی تبلیغ کی اور عذاب الہی سے لوگوں کو ڈرایا۔ انہوں نے مشرکین کی قدرت اور طاقت کی پرواہ تک نہیں کی، ان کے فاسد عقائد کو للکارا اور ان کا گلا پکڑا اور دبوچ دیا۔ مخالفین اور منکرین کو دلیلوں اور برہانوں کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور انہیں اچھی باتوں کی نصیحتیں کیں۔ ان کے بتوں کو توڑا اور حضرت نے مشرکین اور کافرین کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی، انہیں قتل کیا اور انہوں نے میدان جنگ سے فرار کیا۔ ظلم و جور اور جہالت کی راتیں ختم ہوئیں، ایمان کے سورج کا نور پھیلا اور حق کی فتح ہوئی، اور دین و ایمان کے سلطان نے کلام کیا اور اس کے سامنے شیطانوں کے دہن میں تالے پڑ گئے اور وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ کمینے، رذیل اور منافق لوگ بس آہیں بھرتے اور وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ کفر اور اختلاف کی گرہیں کھل گئیں، ان فاقہ کشوں کی ہدایت کے اثر سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہر قسم کے رجس و پلیدی اور نقصان سے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور جن کے نورانی چہروں پر رحمت الہی کے آثار ہویدہ ہیں۔ تم نے اپنی زبان پر کلمہ توحید جاری کر لیا اور مسلمان بن گئے، اور اسلام لانے سے قبل تم لوگ دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس دوزخ میں گرنے والے ہی تھے کہ میرے بابا جان نے تمہیں بچا لیا۔ تم سستے دام میں بکنے والے تھے، تمہاری کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی، جو چاہتا وہ تمہیں اپنے پیروں تلے روند دیا کرتا، اور تم راستے کا گندا اور راکد پانی پیا کرتے اور جانوروں کی کچی کھال چبایا کرتے، بڑے ذلیل اور پست اور بے آبرو تھے۔ قوم میں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، اور تم ہر وقت خوف و ہراس میں رہا کرتے کہ کب کوئی تمہیں پامال کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں
میرے بابا جان کے وسیلے سے ان تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دے دی۔ اور ان تمام باتوں کے علاوہ عربوں کے جنگجو، سرکش، متکبر اور متجاوز کاروں نے اور اہل کتاب کے گمراہ لوگوں نے جب بھی جنگ کی آگ بھڑکائی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو خاموش کر دیا۔ اور جب شیطان نے اپنے سینگ بنائے اور مشرکین نے اپنے منہ کھولے، تو حضرت پیغمبر اکرم نے اپنے بھائی کو ان کے حلقوم میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے کہ جب تک ان کے کان نہ مسل دیے اور ان کی گوشمالی نہ کر دی، اور ان کی آگ کے بھڑکتے شعلوں کو اپنی تلوار کے پانی سے بجھا نہ دیا۔ انہوں نے ذات الہی میں بڑی کوشش کی اور امر الہی کے لیے کوشاں رہے۔ وہ رسول خدا سے قریب ہیں اور اللہ کے اولیاء کے سید و سردار ہیں۔ وہ امر الہی میں اہتمام کرتے، نصیحتیں کرتے، کوشش کرتے، زحمتیں اٹھاتے، سختیاں اٹھاتے، اور تم اس وقت عیش و آسائش کی زندگی بسر کیا کرتے اور دنیا بھر کی لذتوں کا مزہ لیتے، اور ہمارے حق میں مصیبتوں اور دکھوں کی آرزو، خواہش اور تمنا کرتے، اور ہمارے واسطے بری خبر کے منتظر تھے، اور اپنے ارتداد کی گھات میں رہتے۔ اور اگر کبھی میدان جنگ میں تمہیں جانا ہی پڑ گیا تو پھر اپنے پیروں کو سروں پر رکھ کر جان بچا کر میدان سے بھاگ لیا کرتے۔ اور جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کیا تو پھر تمہارے نفاق اور بغض و کینے کی چنگاری پھوٹی، تمہارے دین کی چادر بوسیدہ ہو گئی، اور گمراہوں کے گونگے نے زبان نکالی، اور گمنام افراد خود کو نمایاں کرنے لگے، ذلیل اور پست لوگ آگے بڑھنے لگے، اور باطل پرستی کے ناقے کا دودھ تمہارے گھروں میں بہہ کر آنے لگا۔ اور خطرے کے ٹل جانے کے بعد شیطان نے اپنا سر نکالا اور تمہیں اس نے اپنی طرف آنے کی دعوت دی، اور اس نے دیکھا کہ تم اس کی دعوت قبول کرنے کے لیے حریص ہو اور شیطان کے دربار میں عزت کے خواہاں ہو۔ پھر اس نے تمہیں اٹھایا تو دیکھا کہ تم بے حد ہلکے اور بے وزن و وقت ہو، اور اس کی اطاعت کے لیے دوڑ لگا رہے ہو۔ اور جب اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم اپنے غصے میں بھڑک اٹھے، اور تم نے دوسروں کے اونٹ کو داغ دیا اور اس گھاٹ پر جا پہنچے کہ جو تمہارے واسطے نہیں تھا۔ رسول کا زمانہ قریب ہے، اور بالکل کل ہی کی بات ہے۔ زخم بھی گہرا ہے اور گھاؤ ہرا ہے۔ رسول اکرم کی قبر میں ابھی نیند بھی نہیں آئی ہے۔ تم نے اس قدر جلدی فتنوں کے خوف سے بچنے کے لیے کی ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، تم لوگ بری طرح سے فتنوں میں گر پڑے ہو، اور کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تعجب بھی اور افسوس بھی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور تم حق سے منحرف ہو کر جا کہاں رہے ہو، جبکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ اس کی باتیں آشکار ہیں، علامتیں روشن ہیں، اور نشانیاں گویا ہیں۔ اس کی تنبیہیں واضح ہیں، اوامر کھلے ہیں۔ تم نے ایسی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا اس سے تم بیزار ہو گئے ہو اور اس سے پیٹھ پھیرے ہو، اور غیر قرآن کے احکام مانتے اور انہیں رائج کرتے ہو؟ ستمگاروں کو اپنا ظلم بھاری پڑے گا، اور بدلہ بھی بہت ہی برا ملے گا۔ اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلے گا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ پھر تم نے اس قدر بھی تحمل نہیں کیا کہ فتنے کی آگ ذرا کم ہو جاتی اور اس پر قابو پا لینا آسان ہوتا، بلکہ تم نے خود ہی
نفرت کی آگ کو بھڑکایا ہے اور تم خود ہی اس کی چنگاریوں کو ہوا دے رہے ہو، کیونکہ تم شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک کہتے ہو اور ابلیس کے حکم پر دین روشن کے نور کو بجھانے اور پیغمبر اکرم کی سنت کو برباد کرنے پر تل پڑے ہو۔ تمہارا ظاہر کچھ اور باطن اور ہے۔ ظاہر میں تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور باطن میں تم چھپے منافق ہو۔ حضرت رسول خدا کی آل و اولاد اور اہل بیت کے خلاف تم لوگ گھنے درختوں کی آڑ میں چھپ کر چالیں چلتے ہو اور جھاڑیوں میں بیٹھ کر گھات لگاتے ہو۔ ہم تمہارے مظالم پر اس طرح سے صبر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چھری کی کاٹ اور نیزے کی انی کے سینے میں پیوست ہونے پر صبر کرتا ہے۔ اب تم یہ گمان بھی کرنے لگے ہو کہ مجھ کو اپنے بابا جان کے ترکے میں کسی طرح کا حق وراثت نہیں ہے۔ کیا تم لوگ اپنی جاہلیت کے زمانے والے احکام چلانا چاہتے ہو؟ ایمان و یقین سے آراستہ قوم کے لیے کیا خدا سے بڑھ کر بھی کوئی حکم کرنے والا ہے؟ خدا سے بڑھ کر کیا کوئی حاکم ہے؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے؟ نہیں، تم بے شک بڑی اچھی طرح جانتے ہو اور تمہارے واسطے یہ بات دن کے سورج کی طرح واضح اور آشکار ہے کہ میں حضرت پیغمبر کی تنہا وارث ہوں اور حضرت نبی کریم کی واحد و یکتا اور اکلوتی بیٹی ہوں۔ درهای بسته رو فتح کرد، کسی که سنگر کافر رو فتح کرد، کسی که بت‌های کعبه رو خون کرد، کسی که قلعه خیبر رو فتح کرد، کسی که درهای بسته رو فتح کرد، کسی که سنگر کافر رو فتح کرد، کسی که بت‌های کعبه رو خون کرد، کسی که قلعه خیبر رو فتح کرد، داره میباره چشاش، داره میلرزه صداش که میبینه جلو پاش افتاد زهراش، افتاد زهراش. حرمت حیدر چی بود چی شد یاس پیغمبر، چی بود چی شد صورت مادر.